اسٹارٹ کر رہے ہیں سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات بھی آلموسٹ اسی طرح کی ہے، قدرت کی نشانیاں اور جنت جہنم کا ہی تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل شارٹ قصہ ہے، بالکل ہی چھوٹا ہے کیونکہ سورت اتنی چھوٹی ہے تو قصہ بھی آبویسلی بالکل چھوٹا سا بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم بہت ڈیٹیل میں قرآن میں بار بار ان کے قصے کو پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم کیا اس میں بتایا جا رہا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ میں نے کہا تھا نا قسم کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے، جس دن کانپنے والی کانپے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر یہ کس کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، یہ فرشتوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً فرشتوں کی 5 صفات آ رہی ہیں کہ کس طرح کے فرشتے ہیں، تو ہم ان کی ڈیٹیل ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر، نشتن کے معنی گرہ کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے بسہولت نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔ شروع کی 2 آیات آپ کو سمجھ آ گئیں، اس میں ان فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے کافروں کی، اور اللہ معاف کرے گناہ گاروں کی روح قبض کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ایک مفہوم آتا ہے کہ اللہ معاف کرے کافروں کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے، جیسے ایک جھاڑی ہے کھاردار اور اس پر ایک شاید کوئی الفاظ آتے ہیں، وہ کپڑا جو جب کانٹوں پہ ڈالا جاتا ہے تو اس کو کھینچتے ہیں نا تو پورا کا پورا کھنچ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، پورا کا پورا پھٹنے لگے اور بہت زور سے اس کو کھینچنا پڑے، اس طرح سے پھنس جاتا ہے۔ تو یہ مثال دی جاتی ہے کہ کافروں کی روح کس طرح قبض کی جائے گی، اور اس کے برعکس مومنوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی روح اتنی آسانی سے قبض کی جائے گی جیسے کوئی مشک ہوتی ہے نا، اس کا ڈھکنا کھول دیا جائے اور بآسانی سے ایک دم سے نکل آئے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں بھی یہی مثال دی جا رہی ہے، جیسے گرہ کھولنے کی مثال دی جا رہی ہے کہ کسی بھی چیز کی گرہ کتنی آسانی سے کھولی جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے فوراً روح باہر آ جائے گی، اور پھر ظاہر سی بات ہے تکلیف بھی کم ہوگی، جو جتنا گناہ گار ہوگا اس کو اس عمل میں اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے، یا مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز رو گھوڑے کو بھی سابق کہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ تیرنے والوں کی قسم سے کیا مراد ہے کہ ہماری باڈی کے اندر پورا تیر کے روح نکالتے ہیں اور جلدی جلدی یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تیرنے کے اندر ایک تیزی پائی جاتی ہے، تو جلد از جلد یہ کام کرتے، بہت دیر نہیں لگتی ان کو یہ کام کرنے میں۔ پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سنگن نہ ملے، یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت تیزی سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4 کیا ہے؟ دیکھیں آیت نمبر 1 کیا ہے؟ کافروں کی روح قبض کرنے کی طرف اشارہ ہے، کافر سے مراد اللہ معاف کرے ہر طرح کا گناہ گار ہے جس کی روح سختی سے نکالی جائے۔ آیت نمبر 2 کیا ہے؟ مومنوں کی روح نکالنا بآسانی سے۔ آیت نمبر 3 کیا ہے؟ کہ تیزی سے وہ کام کرتے ہیں، سلولی نہیں کرتے، اللہ کا حکم تیزی سے بجا لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 کے اندر یہ میننگ پایا جا رہا ہے کہ فرشتوں تک اللہ کی وحی پہنچاتے ہیں اور بالکل بھی دیر نہیں لگاتے تاکہ شیطان بیچ میں سے کچھ اچک نہ لے، ایک مطلب یہ ہے۔ اور آیت نمبر 4 کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے نیک لوگوں کی روح لی اور فٹافٹ اوپر جنت کی تہوں تک پہنچا دی، یعنی کہ جلدی سے کرتے ہیں وہ کام، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 5 کے اندر دیکھیں گے کہ کیا مطلب پایا جائے گا۔ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، اب کس کام کی تدبیر ہے یہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے 5ویں صفات فرشتوں کی ہیں، اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، صحیح ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام ان کے سپرد کرتے ہیں کہ جا کے یہ کام کرو تو وہ پلاننگ کر کے وہ کام کرتے ہیں۔ اصل پلاننگ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو ذریعہ بنایا ہے، تو فرشتے بھی پورا پراپر طریقے سے کام کرتے، بس ایسے ہی کام نہیں کر دیا، بلکہ جو کام دیا جاتا ہے اس کو ڈسپلن کے ساتھ اور پراپر مینجمنٹ کے ساتھ صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں۔
اب آیت نمبر 6 کی طرف ہم آتے ہیں. آپ کو ساری فرشتوں کی صفات مجھے امید ہے کلیئر ہو گئی ہوں گی، کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو پڑھ کر اور سمجھا کر بات کی. آیت نمبر 6 دیکھیے کہ کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے. جس دن کانپنے والی کانپے گی. کیا کانپنے والی؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ نفخہ اولا ہے جسے نفخہ فنا کہتے ہیں، جس سے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. یہ پہلے سور کی طرف اشارہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات کانپ جائے گی اور ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. اس کے پیچھے ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی. اور آیت نمبر 7 کا کیا مطلب ہے؟ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے. یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال بعد ہوگا. اسے رادفہ اس لیے کہا گیا کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، یعنی نفخہ ثانیہ نفخہ اولا کا ردیف ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آیت نمبر 6 اور 7 میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ سور پھونکنے کی طرف اشارہ ہے. آیت نمبر 6 کے اندر پہلا سور پھونکا جائے گا تو کائنات میں جتنے لوگ بھی زندہ بچے ہوں گے ان کو ختم کیا جائے گا. اور آیت نمبر 7 کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک سور سے انسان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا. بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی. کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہی قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی کیا کہتے ہیں سخت دن ہوگا کہ کس طرح سے انسان کے دل دھڑک رہے ہوں گے. کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے. معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے. یعنی کہ کافروں کا دنیا میں کیا عقیدہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب یہ دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایک سور پھونکا جائے گا جس سے تم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوگے. تمہیں دنیا میں یقین نہیں تھا لیکن آج ایسا سب کچھ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ کتنا سخت نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ دل دھڑک رہے ہوں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی. کیونکہ دنیا میں بھی اللہ نہ کرے کوئی چیز ایک دم اچانک کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے. تو کہا یہ کہ حادثوں سے بھی بڑا حادثہ ایک دن ہو جائے گا تو انسان کی یہی حالت نظر آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے. ان سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے. بس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا تم سب کا رب میں ہی ہوں. آپ کو ساری آیات سمجھ آ رہی ہیں نا؟ بالکل سیدھی سیدھی آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب تم کس کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، تو اس سے کہنا کہ کیا تم اپنا تزکیہ نہیں کرو گے، یعنی کہ کیا پاکی اختیار کرو، یعنی کہ اخلاقی خرابیوں سے نکل جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو اور ایک اللہ کو پہچان لو. تو فرعون نے کیا کیا؟ اس کی دعوت کو سنا، سب کچھ کیا، لیکن پھر منہ بگاڑا اور سب ادھر ادھر ہوا اور اپنے درباریوں سے کیا کہا کہ انا ربکم الاعلی. ہمیشہ اپنی بات سنی ہوئی ہے نا کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا. تو وہ کون سی صورت میں اس کی دلیل ملتی ہے؟ سورہ نازیات کی آیت نمبر 24 میں دیکھیں یہ الفاظ آ رہے ہیں. وقال انا ربکم الاعلی. بس اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں رب. اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا. نعوذ باللہ. اور یہاں تو نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیشتر مقامات پر جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا ہے تو کیا کہا ہے کہ اس کے پاس جا کر کیا کرنا؟ نرمی کرنا. نرمی کے الفاظ کہے ہیں. تو اس سے کیا بات نظر آتی ہے کہ جتنا بھی بڑا کوئی ظالم ہو، کوئی جابر ہو، کوئی دین کو نہیں ماننے والا ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، ایون کہ اپنے آپ کو اللہ ہی کہتا ہو، تو اس کو بھی تبلیغ کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر عاجزی لانی ہوگی. کیونکہ ہم اللہ معاف کرے جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں یا جو لوگ قرآن کا علم نہیں حاصل کرتے تو ان کو جب دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اللہ معاف کرے ذرا سا تکبر آ جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں اور یہ لوگ تو دیکھو نماز نہیں پڑھتے. اور جب ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے رویوں کے اندر ذرا سی سختی ہوتی ہے. تو سختی سے بچنے کی ضرورت ہے، نرمی سے بات کرنی ہے کیونکہ نرمی سے جو بات سمجھ آئے گی وہ سختی سے نہیں آئے گی. لہٰذا ہم جتنا نرمی سے لوگوں کو دین کی طرف لا سکتے ہیں نا اتنا نرمی سے لائیں. اور نرمی کیسے آئے گی؟ جب آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. آپ اپنے آپ کو وہ سمجھیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا.
کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں کہ میں نے تو بڑا قرآن کا علم سیکھا ہوا ہے اور میں تو اتنی دفعہ تفسیر کروا چکی ہوں، میں تو بڑی نمازی ہوں، میرے گھر کا ماحول بھی ایسا ہے، اب آپ نے دیکھا کسی بے نمازی کو تو آپ کیا ہو گئے، اللہ معاف کرے، روڈ ہو گئے یا ایک دم سے بول دیا کہ نماز نہیں پڑھتے مسلمان ہو کر، تو یہ طریقہ نہیں ہوگا، بالکل نرمی سے بات کرنی ہوگی اور آپ کو یہ فیل کرنا ہوگا کہ ایک وقت تھا ہمیں بھی تو علم نہیں تھا، جب اللہ ہمیں علم دیا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں تو ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جب بھی ہمارے اندر اللہ معاف کرے ذرا سی سختی آنے لگے یا اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھے تو ہم یہ سوچیں کہ یہ تو اللہ کا توفیق تھی کہ اللہ نے ہمیں دین کا علم دے دیا، اگر اللہ نہ دیتے تو ہم بھی آج کیا ہوتے، ان پڑھ ہوتے یا ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو سوچیں ہم بھی تو ایک نارمل انسان ہو سکتے تھے کہ ہمیں بھی قرآن کا علم نہ ہو اور ہم اللہ نہ کرے نمازی نہیں ہوتے یا ہمیں قرآن کا بالکل بھی نو ہاؤ نہیں ہوتا اور ہم ایک نارمل دنیا کے پیچھے بھاگنے والے انسان ہوتے، تو اگر اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے اور یہ علم سکھایا ہے تو کتنی بڑی سعادت ہے نا ہمارے لیے، اور اللہ نے ہی چنا ہے، ہم کسی قابل نہیں تھے، ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا نے ہمیں اللہ نے چنا، اور اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، انسان اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو اس کے بعد انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ فرعون کو دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ملے گا، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، ہم سب جانتے ہیں، اور آج بھی ایجپٹ کے میوزیم میں اس کی ممی موجود ہے، جو کہ ایک رہتی دنیا تک بہت بڑی مثال ہے کہ کتنا تکبر کرنے والا شخص جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اس کی کیا حالت ہے۔ پچھلے دنوں ہی میں کبھی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں آئی تھی فرعون کی ممی، تو واقعی یہی سوچ رہی ہوں میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سیو کر دی نا، کہ انسان اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز نہ سمجھے، کہ جب اصل اللہ پکڑنے پر آتا ہے تو کس طرح سے پکڑتا ہے، کہ اس کی ممی تک سیو کر کے رکھ دی اللہ نے، اس کی لاش کو کسی بھی طرح سے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میوزیم کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اس کو کتنا زیادہ وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے، اللہ کو جھٹلانے والوں کا، اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا۔ اور قرآن میں ویسے تو ساری انسانیت کے لیے آتا ہے کہ اس کو اللہ نہ کرے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کو جہنم کا عذاب ہوگا، لیکن فرعون کے لیے تو اسپیشلی آتا ہے، پتہ ہے سورہ وہ ہے کون سی سورت ہے، سورۃ الزمر میں آتا ہے، باقاعدہ الفاظ آتے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کے اوپر باقاعدہ آیت آتی ہے کہ صبح و شام اس کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، باقاعدہ فرعون کا نام لے کر فرعون کے واقعے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں کہ فرعون کو روز آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ الفاظ تو کیا اللہ کے ہوتے ہیں نا کہ مزہ ہی آ جاتا ہے قرآن پڑھ کے، اگر سمجھ آ رہا ہو نا تو دل کے اندر اتر جاتا ہے، کیا الفاظ اللہ نے استعمال کیے، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یہ فرعون کی مثال سے ضرور سیکھے گا۔ ممی دیکھ کر انسان اپنی حالت میں نہیں رہتا بلکہ اپنا تکبر توڑتا ہے، کہ متکبر شخصوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا جب تکبر ٹوٹے گا، ہم اللہ کو بڑی چیز سمجھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اور قرآن کو ہم پرائیورٹی دیں گے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے والے ہم بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں کہوں گی، عبرت کا جو مطلب ہوتا ہے نا، عین با اور را، اس کا اگر لٹرل میننگ دیکھیں نا ہم تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ عبور کر لیا میں نے یہ، تو عبور کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، پار کر لینا۔ عبور کا لفظ اردو میں کیوں یوز ہوتا ہے کہ ایک راستے سے دوسرے راستے تک پہنچ جانا، تو عبرت کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچنا۔ مثال کے طور پر ہم نے بات کی کہ اللہ معاف کرے جوان دہد دیکھی ہم نے، جو ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس کی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی میت ہو جائے تو اس سے عبرت حاصل کرو، قرآن پڑھو تو عبرت حاصل کرو، تو عبرت کیا حاصل کرو، ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچ جاؤ، یعنی کہ آپ نے قرآن پڑھا تو آپ جو قرآن پڑھنے سے پہلے تھے وہ نہیں ہونے چاہیے، آپ کھڑے ہو تو آپ کا ایمان جو ہے نا ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچ جائے، آپ نے ظہر کی نماز جیسی پڑھی اثر آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، غیبت سے بچیں اور ساری اخلاقی خرابیوں سے بچیں، یعنی کہ ہم ایک تبدیل انسان نظر آئیں، اور ایسے تبدیل انسان نظر آئے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں کہیں کہ آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے، اور گھر والے کہیں، ٹھیک ہے، گھر والے جو ہمارے بارے میں بات کہتے ہیں نا وہ 100% صحیح ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا
24 آورز رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے لیے صبر کرنا سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ باہر تو بس تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں اور فیک اسمائل دینا بہت آسان کام ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے کوئی بات ناگوار گزر جائے، اس کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ لانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ باہر تو بس تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، تو وہاں تو سب خوشگوار رہتے ہیں۔ ابھی ہم سنڈے کو ایک پکنک پر گئے تھے، وہاں جو ہے نا ساری ہماری جیسے فرسٹ ملاقات تھی، جیسے آفس کی طرف سے گئے تھے تو ہسبینڈ کے آفس کے سارے کولیگس آئے تھے اور ان کی وائفس آئے تھے، تو ہم اتنا انجوائے کر رہے تھے، روم میں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، مزہ آ رہا تھا، اور الحمدللہ اخلاق کے اچھے بھی لوگ تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن سچ بتا رہی ہوں میں آپ کو، میں جو بات فیل کر رہی تھی نا، وہ یہی فیل کر رہی تھی کہ ان سے تو ہمارا کچھ گھنٹوں کا تعلق ہے نا، اب ہمیں کیا پتا گھر میں کون کیسا ہو، ایون کہ میں بھی اگر کہوں تو میں 2 گھنٹے کے لیے ان لوگوں کے سامنے اچھی بن سکتی تھی، یا وہ بھی بنے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی اخلاق کے اچھے تھے یا جو بھی تھے اچھے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں خلاصہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان نونس کے سامنے تو اچھا بننا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اس کی جگہ اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ پکنک پہ گئے ہوتے تو پھر آپ بتائیں ہم کیا کرتے ہیں، کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کھانا آگے پیچھے ہو جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے زیادہ لے لیا، ہمیں کم دیا، یا بیڈ پر بیٹھنے کی جگہ کم ہے، تو ہم اس وقت کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن ہم جب غیروں کے ساتھ جاتے ہیں نا، تو ہم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ فوراً بیڈ سے ہٹ جاتے ہیں اور پلو پاس کر کے کہتے ہیں آپ ریسٹ کر لیں، یا گاڑی میں بھی بیٹھ رہے ہیں تو سب کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چیزیں کھانا ہے تو جیسے ہی لگ رہا ہے تو دوسروں کو پہلے دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی پکنک اگر ہم اپنی فیملی والوں کے ساتھ کریں نا، تو ہم اتنا بڑھ کر نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر ہم تو کوشش کریں ہم کہ ہمیں اگر ہمارے گھروں میں ہمارے شوہروں نے کہہ دیا نا کہ تمہارے اندر تو بڑا چینج آ رہا ہے دین پڑھ کے، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہوگا کہ وہ ہمیں نوٹ کر رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، یا ہمارے اندر وہ بیسک مینرز ہے کہ شوہر کے ساتھ کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس سے تمیز سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ والدین کی طرح شوہروں کا درجہ بھی بڑا ہی ہے نا۔ تو ہم انشاءاللہ، میں بھی کوشش کروں گی، آپ بھی کوشش کریے گا کہ ہم اپنے اندر اتنی تبدیلی ضرور لائیں کہ ہمارے جو بالکل فرسٹ گھر میں رہنے والے لوگ ہیں نا، جیسے کہ اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو ساس ہے، دیورانیاں ہیں، یا جو بھی ہے، یا سب سے پہلے تو شوہر ہے، اسی طرح بچے ہیں، تو ہم اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر کر لینا تو سمجھے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ یہ ہوگا اصل کام ہمارا، کہ شوہر گھر پہ آئیں تو ان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیں، بچہ تنگ کر رہا ہے تو اس پہ شاؤٹ نہ کریں، ہنگامہ نہ کریں۔ تو اللہ معاف کرے، یہ کمیاں میرے اندر بھی ہیں اور سب کے اندر ہوتی ہیں، اتنا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ سب گھر میں ہمارا اصل لبادہ سامنے آتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اصل انسان سامنے آ گئے ہیں، تو میں دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو ہی سنا رہی ہوں کہ مجھے یہاں پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وقتی طور پر اچھا ہو جانا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بنا پر ہمارا فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس بنا پر فیصلہ کریں گے کہ اصل میں ہمارا اخلاق کیا ہے۔ تو ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ہمارے قریب کے لوگ ہمیں کیا القابات دیتے ہیں، اور ہماری تبدیلی جو ہے نا نوٹ کی جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی تارات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور وہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ کلاس میں کہ انسان ہر چیز کا بیسٹ پارٹ کھاتا ہے، اور ہمارے جانور کیا کرتے ہیں، ہماری ویسٹیج کھا رہے ہوتے ہیں یا چارہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور بدلے میں ہمیں دودھ دے رہے ہوتے ہیں، چارہ کھا کے وہ دودھ دیتے ہیں، اور انسان کیا کر رہا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں کھانے کے بعد کیا دیتا ہے اللہ کو، اتنی اچھی اچھی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن جانور جیسے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں ہم کہ ہم لوگوں کے فائدوں کی چیزیں اپنے اندر سے نکالیں۔ دیکھیں جانور چارہ کھا کر بھی، گھاس پھوس کھا کر بھی دودھ جیسی فائدے مند چیز دیتا ہے، تو اے انسان تم اتنی نعمتیں کھا کر تم کیا نکالتے ہو؟ تو جو انسان نفع دے دے نا لوگوں کو، وہ بہت بڑی خیر اپنے اندر سے نکالتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انسان بنا دے۔ اتنا قرآن پڑھتے ہیں اور مجھے تو واقعی یہی ہو رہا ہے کہ تیسری دفعہ میرا تفسیر سے قرآن ختم ہو رہا ہے، تو میرا کیا حال ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، جس دن کہ انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ قیامت کے دن انسان کیا کرے گا؟ یاد کرنے لگے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کر آیا ہے، اس کو یاد آنے لگے گا، اس کو میموری دے دی جائے گی کہ انسان کو خود ہی یاد آنے لگے گا کہ what did he did in the world، دنیا میں وہ کیا کر کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، ہر کوئی دیکھے گا جہنم کو۔
لیکن مومن دیکھے گا تو شکر ادا کرے گا کہ اللہ کا شکر مجھے اللہ نے اس سے بچا لیا، اور کافر دیکھے گا تو غم کرے گا کہ کیا ہو گیا کہ میں اس کی طرف آ گیا۔ کیونکہ دیکھیں جب انسان قبر میں ڈال دیا جاتا ہے نا تو اس کے آگے جنت اور جہنم دونوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں اس کو ہے نا جہنم دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس کا ٹھکانہ یہ ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جنت دکھائی جاتی ہے کہ دیکھ اگر تو نیک کام کرتا تو فلاں جگہ پر تجھے مقام مل جاتا۔ کیونکہ جنت جو ہے نا خالی پلاٹ کی طرح ہے، وہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کر کے اس میں کیا بھر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کسی کے لیے اللہ نے جنت میں جگہ تو رکھی ہے، اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جگہ حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے دکھایا جائے گا کہ جہنم اللہ معاف کرے تیرا ٹھکانہ ہے، اور دیکھ جنت دیکھ، اگر تو نیک کام کرتا نا تو فلاں جگہ پر تیرا مقام ہوتا۔ تو جب انسان اللہ معاف کرے یہ چیز دیکھے گا تو حسرت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور اس کے برعکس جب انسان مرتا ہے نیک انسان تو اس کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ تیرے لیے اس کے دروازے کھول دیے گئے، اور جہنم دکھائی جاتی ہے کہ دیکھ اگر تو خدا نخواستہ برے اعمال کرتا تو تیرا فلاں جگہ پر مقام ہوتا۔ تو انسان پھر شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ میری فیوریٹ آیات ہے سورت کے اندر۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں لے جانے کی دو چیزیں، ایک یہ کہ سرکشی مطلب اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اور دوسرا یہ اللہ معاف کرے دنیا کی زندگی کو پریفرنس دینا۔ دنیا کی زندگی پرائیورٹی ہو گئی نا تیری تو جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ دو برائیاں، ایک سرکشی، دوسرا دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری آیت میری فیوریٹ ہے اور آپ نے اکثر میرے منہ سے سنی ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جنت میں لے جانے کی بھی دو چیز ہیں، ایک یہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اچھا میں صورت اینڈ کر دوں، اس کے بعد میں نے آیات کی طرف دوبارہ آؤں گی، کیونکہ یہ آیات بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ہے، کیونکہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ تو یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا بس دن کی کچھ گھڑیاں ہم رہ کر آئے ہیں، لیکن اس کچھ گھڑیوں کے لیے ہم ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور اپنی ہم اور غم اس دنیا کو ہی ہم نے بنا لیا ہے۔ تو اے اللہ